جاوید نامے کی نظم ہے یہ. اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا پہ ایمان لانے کے باوجود میں دنیا میں پھنسا ہوا ہوں، دنیا کی خواہشات میں. پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بزنس کر رہا ہوں، سوداگری کر رہا ہوں، جو میں عبادت کرتا ہوں اس کا صلہ چاہتا ہوں، جبکہ جنت جو ہے وہ اللہ کے رحم سے ملے گی. اللہ سے بزنس نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ زمین پہ رہتا ہے اس کے متعلق کہا ہے تیسرے شعر میں. پھر وہ انہوں نے حضرت علی کی مثال دی ہے کہ کتنے بہادر تھے، اور پھر اس کی متضاد کیفیت وہاں پہ بتائی ہے کہ وہاں پہ جو خیبر میں جو یہودی رہتے تھے وہ حق کے خلاف تھے. اور پھر آج کے جو ملت کے لوگ ہیں ان کے متعلق بتایا کہ بڑے دو رنگی قسم کے ہیں. اور پھر چھٹے شعر میں عشق اور عقل کو تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے. اور پھر آخری اس میں کہا ہے کہ ہزاروں سال سے جو ہے انسان بت گری میں لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا. میرے آزاد دل نے نور دین سے کافری کی ہے، کیا سجدہ حرم کو اور بتوں کی چاکری کی ہے. متائے طاعت حق کا ترازو بھی اٹھایا ہے، خدا سے حشر کے بازار میں سوداگری کی ہے. زمین و آسمان سے چاہتا ہے وہ مراد اپنی، غبار راہ نے تقدیر حق سے داوری کی ہے. کبھی حق سے ملے وہ اور حق سے وہ کبھی الجھے، کبھی کی حیدری اس نے کبھی جو خیبری کی ہے. میسج یہ ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے. یعنی میں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرتا ہوں لیکن غلامی بتوں کی کر رہا ہوں. میرا دل خدا پر ایمان لانے کے باوجود دنیا کی آلائشوں سے پاک نہیں ہے. پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں عبادت گزار جو ہے وہ اپنی عبادت کا ترازو میں تولتا ہے، یعنی تسبیح کے دانوں پر شمار کر کے سمجھتا ہے کہ اس عبادت کے بدلے اسے جنت ملے گی. قیامت کے روز جب اعمال کا حساب ہوگا تو اسے دنیا میں خدا سے سوداگری کرنے کے عوض میں کچھ نہ ملے گا. تیسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین اور آسمان جو ہے اپنی خواہش کے مطابق لکھنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا جو مالک ہے وہ تو اللہ ہے. انسان کی حیثیت تو راستے کی گرد کی مانند ہے، اس کی یہ حیثیت کہ کائنات کے حاکم کا مقابلہ کرے. شعر میں یہ ہے کہ کبھی انسان جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت پہ آمادہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کی مخالفت کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی کی طرح بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی خیبر کے یہودیوں کی طرح حق کے خلاف آواز بلند کرتا ہے گو جوہر میں بے رنگی عجائب اس سے نازل ہوں. کلیم ایک ہے کہ کی پیغمبری اور ساحری کی ہے، دیا ذوق جنوں اس کی نگاہ نے عقل صاحب کو، مگر اس نے جنون فتنہ گر سے نشتری کی ہے. یہ تن آسانی رہ پیما رسائی کے کرے خود تک، ہزاروں سال سے اس نے مسلسل آزری کی. اقبال کہہ رہے ہیں ایسا شخص جو ثابت قدم نہیں، وہ ایسے جوہر کی مانند ہے جو بے رنگ ہے، لیکن اس بے رنگی کے باوجود اس میں سے رنگ اور عجائبات برآمد ہو رہے ہیں. یہ شخص ایسے کلیم کی مانند ہے جو ایک طرف تو خدا سے ہم کلام ہے اور دوسری طرف ساحری میں بھی ملوث ہے. یہ دو رنگی آج کے دور کے مسلمان. اقبال کہتے ہیں ایسے شخص کی دور اندیش نگاہ نے عقل کو عشق کا ذوق عطا کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عشق کے خاتمے کے لیے اس کی رگوں میں نشتر بھی چلا رہا ہے. وہ عقل کو جنوں آشنا بھی کرتا ہے اور پھر اسے ختم کرنے کی چالیں بھی سوچتا رہتا ہے. شعر میں کہہ رہے ہیں ایسی دوزخی چال رکھنے والا آرام طلب اور سست رو اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتا ہے جس نے ہزاروں سالوں سے تو بت گری اور بت پرستی کو اپنا رکھا ہے.
اور اپنے تخلیق کار کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خبر ہی نہیں.